تمام ہندوستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔ تحریک خلافت کے آپ بانی تھے۔ جب خلافت عثمانیہ ترکی پر مشکل وقت آیا تو بر صغیر سے تحریک خلافت کے ذریعے آپ نے ان کو سہارا دے۔ حضرت شیخ الہند سے کسی نے پوچھا انگریز تو ساری دنیا پہ قابض ہے، آپ کی تحریک آزادی صرف ہندوستان تک محدود کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ ہندوستان کی ایک اپنی جغرافیائی اہمیت ہے۔ اگر ہندوستان سے انگریز کے قدم اکھڑ جائے، پوری دنیا سے اس کے قدم اکھڑ جائیں گے اور کہیں پر وہ اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ اور انہوں نے سچ ثابت کر دکھایا۔ کبھی انگریز کا دعویٰ یہ تھا کہ میری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اور کہاں اسے وہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے جب اس کی مملکت میں سورج طلوع نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، یہی سوالات ہم سے بھی ہوتے ہیں۔ آپ صرف افغانستان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مسلح جنگ ہونا چاہیے تو پھر جب وہاں ہے تو پھر یہاں بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح کے علامہ اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ آسیہ یک پے کرے آب و گلست، ملت افغان دراں پے کر دلست، از کشادے او کشادے آسیہ، وز فسادے او فسادے آسیہ۔ جغرافیائی لحاظ سے افغانستان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ یہاں پر سوویت یونین آیا اور کمیونسٹ نظام کے نظریے کے ساتھ آیا۔ میں یہاں ایک بات کرنے جا رہا ہوں اور اس طرف آپ تمام حضرات کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیس سال پہلے جب افغانستان کے اندر سوویت یونین شکست کھا رہا تھا تو کمیونسٹ دنیا کے اندر کمیونزم کے خلاف بغاوتیں شروع ہوئی۔ پولینڈ میں، رومانیہ میں، بلغاریہ میں اور تمام وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جہاں پر کمیونسٹ نظام حکومت تھا، یہاں تک کہ سوویت یونین کو خود تمام وسط ایشیا سے دستبردار ہونا پڑا اور چین کو اپنے ملک کے اندر نئی اقتصادی پالیسی دینی پڑی۔ ملی جلی معیشت کے حوالے سے اس کو احساس ہو گیا کہ کمیونسٹ نظریہ چونکہ روس کی وجہ سے شکست کھا رہا ہے، اگر ہم نے اپنی معیشت کو بچانا ہے تو پھر ہم نے ایک ملی جلی معیشت کی طرف جانا ہے اور افراد کو بھی ملکیت کا حق دینا ہے۔
آج 20 سال کے بعد اسی افغانستان میں جب امریکہ اور مغربی قوتیں شکست کی طرف جا رہی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے وال سٹریٹ سے لے کر 20 سے زیادہ مغربی ممالک کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئی ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک پرسکون قومی اور وطنی زندگی کے لیے جو نظریہ پیش کیا اور حضرت شیخ الہند نے اس نظریے کو آگے بڑھایا، مغرب کا تسلط اور غریب انسانیت کے خلاف ان کا جابرانہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جو نظریہ پیش کیا، آج 100 سال کے بعد سرمایہ داریت بھی ناکامی سے ہمکنار ہو رہا ہے، کمیونزم بھی ناکامی سے ہمکنار ہو رہا ہے، اور ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ تحریکوں کا تعلق زندگی سے نہیں ہوتا، تحریکوں کا تعلق نسلوں کے ساتھ ہوتا ہے، صدیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عالمی سیاست میں آج حضرت شیخ الہند کا نظریہ جیت رہا ہے، اور جن کے خلاف اس نے جنگ شروع کی تھی وہ شکست سے دوچار ہو رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے 3 دن کے مرکزی مجلس عمومی کی اجلاس کے نتیجے میں باضابطہ طور پر 2012 حضرت شیخ الہند کے نام پر کر دیا ہے، اور اگلا سال ہم حضرت شیخ الہند کے سال کے طور پر منائیں گے۔ جو اصل میں قومی شخصیت ہیں، جو اصل میں پورے بر صغیر کی قیادت کے مستحق ہیں، آج ہم نے ان کو پس منظر کی طرف دھکیل دیا ہے، اور وہ جامع شخصیت تھے۔ حضرت شیخ الہند صرف جمعیت کی ملکیت نہیں، وہ بر صغیر کی پوری انسانیت کے، پوری بر صغیر کی قوم کی ملکیت ہے۔ اور جیسے کہ کہا گیا، تاریخ کا ایک سنگم پر ہے۔ جب برصغیر کی آزادی کی مسلح جنگ کی پالیسی ترک کرنے کو جا رہی ہے اور غیر مسلح تحریکات کا آغاز ہو رہا ہے، حضرت شیخ الہند اس سنگم پہ بیٹھے ہیں۔ تاریخ کے ان 2 ادوار حضرت شیخ الہند پہ آ کر مل جاتے ہیں۔